خدا جہاں تک خدا کا تصور ہے، پہلی بات یہ ہے کہ ہم تو ایک محدود چیز ہیں. اب محدود چیز ایک لامحدود چیز کا تصور کیسے کر سکتی ہے؟ ایک ایسی چیز جس کی حد ہی نہیں اور ہماری ایک حد ہے. اور اسی طرح یہ جو اس کے علاوہ یہ جو ہمارے سائنٹسٹ ہیں، مفکرین ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ جو ٹائم اور سپیس ہے اس کی کوئی حد نہیں. حالانکہ یہ بھی ایسی جو چیزیں ہیں کہ جو جن کی کوئی نہ کوئی لیمیٹیشن ہونی چاہیے، لیکن ان کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اس کی کوئی حد نہیں. یعنی کوئی یہ نہیں بتاتا کہ وقت کب شروع ہوا تھا، اور کوئی یہ نہیں بتاتا کہ اس کائنات کا فضا کا آخری کنارہ کون ہے. تو جب اس چیز کو آپ نہیں ماپ سکتے اپنے محدود ذہن میں، تو ایک خدا کو جو کریٹر ہے پوری یونیورس کا، اس کو اپنے ذہن میں اس طرح سے لانا، اس کے وجود کا تصور کرنا مشکل ہے، وہ اس کے وجود کا یا اس کی ماہیت کا. اور اس میں یہ ایک بڑی اچھی مثال ہے کہ جب ہم جیومیٹری پڑھتے ہیں تو جیومیٹری میں وہ بچے کو بتاتے ہیں پوائنٹ، نقطہ، کہ یہ پوائنٹ ہے. اور مجھے خود یاد ہے کہ جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے اس کی یہ ڈیفینیشن کرتے تھے کہ اس کا نہ طول ہوتا ہے، نہ عرض ہوتا ہے، نہ حجم ہوتا ہے، نہ والیوم ہے، نہ اس کی وڈتھ ہے، نہ لینتھ ہے، لیکن یہ کچھ ہے. اب وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کا سب کچھ ہے بھی نہیں اور پھر بھی ہم اس کو مان رہے ہیں؟ یعنی وہ ایک غیر مرئی سی چیز ہے جس کو یہ اس کی ڈیفینیشن ہے، اور اسی سے اس کی ساری عمارت اٹھتی ہے. تو خدا کی جو ذات ہے اس کے بارے میں تو ظاہر انسانی ذہن میں اس طرح کا تصور آنا بہت مشکل ہے. لیکن یہ کانٹ غالباً ہے ویسٹرن اسکالر، اس نے یہ کہا تھا کہ مجھے آپ بتا دیں کہ کون سی قوم کس قسم کے خدا کی پرستش کرتی ہے، میں آپ کو اس قوم کی پوری تہذیب و تمدن اور سائیکالوجی کے بارے میں بتا دوں گا کہ جس قسم کا خدا کا تصور آپ کے ذہن میں ہوگا آپ کی عملی زندگی اس سے ریفلیکٹ ہوگی. اگر آپ کے ذہن میں خدا کے وہ جو پرنسپلز ہیں، جو سنت اللہ ہے، جو قرآن حکیم نے کہا ہے، تو قوم اس طرح سے چلے گی. اگر وہ انہوں نے ایک بادشاہ کا تصور خدا کو دے رکھا ہے تو قوم کی نفسیات بالکل ویسی ہوگی. اب وہی سنت اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کا ظہور خدا کی صفات سے ہوتا ہے، اور صفات ایسی جو پرماننٹ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. یہ قرآن حکیم نے کہا ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا. اور پھر آگے 30:43 میں دوبارہ کہا ہے کہ تم جہاں مرضی جاؤ دیکھو خدا کے قوانین میں کوئی تبدیلی نہیں. سنت اللہ میں گریویٹیشنل فورس ہے، فزیکل چیزیں کائنات کی، آکسیجن ہر ایک کو چاہیے، نیوٹرینٹ چاہیے، اولاد کے لیے ماں اور باپ دونوں چاہیے، ساری چیزیں. اسی طرح یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجبور ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں کائنات پہ فکس کی ہیں، اور یہی پرنسپل جو ہیں وہ انسان کے لیے ہیں، یہی اس کی ذات کے لیے ہیں، یہی آخرت کے لیے ہیں. یہ سارے کے سارے یہ سنت اللہ کے اندر آ جاتے ہیں. اور یہ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بنیاد پہ اس کائنات کو سارا رکھا گیا ہے، اور یہی خدا کا قانون ہے، اور اسی کے مطابق جو ہے وہ ساری اس کی صفات کا ظہور ہوتا ہے. اب جیسے یہ آتا ہے کہ خدا وہ زندگی اور موت بھی دیتا ہے اور شدید عذاب دینے والا بھی ہے، یہ آیت بھی قرآن حکیم بھی آتی ہے، اور تواب الرحیم بھی ہے، وہ رحمتیں دینے والا بھی ہے. اب جیسے عیسائیوں نے کہا کہ گاڈ از مرسی، وہ صرف اس پہ خدا مرسی ہے، اور جو حضرت مسیح علیہ السلام کے کفارے پہ ایمان لائے گا اس کی بخشش ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ اس کفارے پہ ایمان لانا ضروری ہے. یہودیوں نے یہ کہا کہ ہم چند دن کے لیے دوزخ میں جائیں گے پھر ہم وہاں سے نکال لیے جائیں گے. اور ہندوؤں میں وہ جو چکر ہوتا ہے ان کا اواگون کا، اور بدھ مت میں بھی تقریباً ایسے ہی ہے. لیکن اسلام نے ان سب کے برعکس یہ نظریہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب وہ اس کی جو صفات ہیں وہ مختلف مقام پہ مختلف ہیں. اگر کسی مقام پہ اگر ہلاکت آفرینی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رحمت بھی رکھی ہے. اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارے لیے توبہ کا دروازہ بھی رکھا ہے. اگر آپ برائیاں کر رہے ہیں تو اگر آپ اس کے مقابلے میں زیادہ نیکیاں کریں تو آپ کے ان کے اثرات دور ہو جائیں گے، آپ کے پوائنٹس بڑھ جائیں گے. اور یہی مین پرنسپل ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کرتے ہیں جو سورہ 11:140 میں آیا ہے.